نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم اصحاب السبت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اصحاب السبت والے کون تھے اور ان کو کس جرم کی پاداش میں اللہ رب العزت نے سزا دی؟ تو اصحاب السبت بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے۔ سبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ ہفتے کے دن یہودیوں کے ہاں ایک مقدس دن ہے، جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے اور یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن اور نصارہ کے ہاں اتوار کا دن ایک مقدس دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے 6 دن کاروبار کرے، تجارت کرے، شکار کرے، جو کام کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ہفتے کے دن سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یعنی ہفتے کے دن صرف عبادت کرنے کا حکم تھا بنی اسرائیل کو۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، آزمانا چاہ رہے تھے، جس طرح عام انسانوں کو آزماتا ہے اور قوموں کو آزماتا ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی مل جاتی ہے، اور جو اس آزمائش اور امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں وہ ناکام اور عذاب کا مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یوں بنی اسرائیل بھی اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یہ ساحل سمندر کے قریب ان کی بستیاں واقع تھی اور ان کا زیادہ تر کاروبار کا دار و مدار شکار یعنی مچھلی کے شکار پر تھا۔ مچھلی کے شکار کرتے تھے اور سارا دار و مدار کاروبار کا اس شکار پر تھا۔ جب ہفتے کا دن اللہ رب العزت نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا تو یہ حیلہ فاسدہ کرنے لگے۔ تو یاد رکھیے گا، حیلہ فاسدہ ایک ہوتا ہے حیلہ فاسدہ، ایک ہوتا ہے حیلہ مستحسنہ۔ حیلہ فاسدہ شریعت کے حکم کو سرے سے باطل ختم کرتے ہوئے کوئی آسانی پیدا کرنا حیلہ فاسدہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ حیلہ مستحسنہ شریعت کے حکم کو اسی طرح بحال رکھتے ہوئے حکم میں کوئی آسانی پیدا کرنا، اس کو حیلہ مستحسنہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ تو وہ حیلہ فاسدہ کچھ یوں کرنے لگے کہ سمندر سے پانی کا ایک راستہ بناتے ہوئے اپنے گھر کے پاس لا کر وہ حوض بنانے لگے اور اس پانی کو اس حوض میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلی بھی آتے تھے۔ جب مچھلی آ کر اس حوض میں گر جاتے تھے تو پیچھے سے یہ بند باندھتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا۔ یعنی یہ شکار نہیں تو اور کیا ہے، شکاری شکار کے لیے یوں ہی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس عمل سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، انہیں سمجھایا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام سے منع کیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں تقریباً 20,000 کے لگ بھگ لوگ اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور توبہ کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو مان گئے، اور زیادہ تر لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا اور اس شکار کرنے کے عمل کو جاری رکھا۔ تو پھر اس جماعت میں بھی 3 گروہ ہو گئے، یعنی 3 جماعت بن گئے بنی اسرائیل میں بھی، ایک شکار کرنے والے، ایک شکار سے روکنے والے، ایک نیوٹرل
یعنی نہ شکار کرتے تھے اور نہ شکار کرنے والوں کو روکتے تھے، یعنی 3 جماعت ہو گئی۔ جب یہ 3 جماعت بن گئی تو یہ جو نیوٹرل ہے، یعنی شکار نہیں کرنے والے اور نہ روکنے والے، انہوں نے شکار کرنے والے کو روکنے والے جماعت کو کہا کہ آپ ان کو کیوں روکتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، آپ ان کو چھوڑ دیں، شکار کرنے دیں، یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کو ہلاک کرے گا، آپ خواہ ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شکار سے یعنی روکنے والی جو جماعت، انہوں نے کیا کہا؟ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا ہم اس لیے ان کو روک رہے ہیں کہ کل کو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عذر پیش کر سکے، یعنی اللہ کو ہم یہ بتا سکے اللہ ہماری جو کوشش تھی ہم نے کی، ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رک نہیں گئے، تو یہ عذر ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر سکے، اس لیے ہم ان کو روک رہے۔ کچھ دن بعد یہ روکنے والی جماعت، شکار سے روکنے والی جماعت، انہوں نے کہا کہ ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے محال ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے درمیان میں دیوار ڈال دی، دیوار کے اس جانب شکار کرنے والے اور وہ جماعت جو نیوٹرل تھے وہ لوگ رہنے لگے، اس طرف وہ لوگ جو شکار کرنے والوں کو شکار کرنے سے روکتے تھے، یعنی مصلح لوگ رہنے لگے۔ کچھ دن یوں وقت گزر گیا، ایک دن جب یہ لوگ اٹھے، یعنی مصلح اصلاح کرنے والے لوگ، اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کچھ دیر انتظار کی اور انتظار کرنے کے بعد دیوار سے جھانک کر دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دی اور ان کے نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا تھا۔ یوں یہ 3 دن تک زندہ رہے، اور اس عذاب کے باوجود ان کے اندر شعور تھا، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ میرا فلاں رشتہ دار، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، لیکن اور نادم بھی تھے اپنے اس کام پر، لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر شرمندگی بھی کام نہیں آتا۔ یوں یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوئے۔ جعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک تو حکم یہ ہے، جس طرح ان کے لیے پورے ہفتے کا دن صبح سے لے کر شام تک کوئی کام کرنا جائز نہیں تھا، اور یہی حکم ہمارے ہاں جمعے کے دن میں، جمعے کے پورا دن بھی نہیں، جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہی حکم ہے۔ تو اس لیے جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دوڑنا چاہیے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے لیے ناجائز تھا ہفتے کے دن کاروبار کرنا، اسی طرح ہمارے ہاں جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ ہو جائے، جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیلنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے رزق کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن یہ گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کا حکم وہی حکم ہے جو بنی اسرائیل کے لیے پورے ہفتے کے پورے صبح سے لے کر شام تک کا حکم تھا، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے لیے اس واقعے میں سبق یہ ہے، دیکھو ان کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو حکم تھا وہ مشکل حکم تھا، ہمارے لیے یہ آسان حکم ہے، لیکن بنی اسرائیل اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے۔ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے ایسا نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا انسان کا اندر کا نفس بندر خنزیر بن ہی جاتا ہے۔ انسان بندر کے اندر بہت حرص اور لالچ والا جانور ہے، اور خنزیر غلاظت پسند اور فاحش جانور ہے، اور آج
مسلمان جمعے کی مقدس وقت میں بھی پیسے کی لالچ میں، حرص میں، اور جمعے کی اس مبارک وقت کو ضائع کر دیتا ہے، تو یہی خاصیت بندر کی ہے، اس کے اندر بھی حرص ہے اور لالچ ہے، اور یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ اندر کا نفس بندر بن چکا ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان اور ہر انسان آج فحاشی کو پسند کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، تو یہی خصوصیت کیا ہے؟ خنزیر کی ہے، فاحش جانور ہے، تو ان سے بچنا چاہیے، جمعے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہی جگہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے آباء و اجداد، ایلا، آج کل کے جغرافی میں یہ ایلا یعنی بنی اسرائیل کے سرحد پر واقع ہے، اس جگہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد یعنی یہودیوں کے آباء و اجداد کو ایک جائز کام کے کچھ وقت کے لیے منع کیا گیا، تو ان سے منع نہ ہوا اور وہ اس کام کو کرنے لگے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو بندر اور خنزیر بنا دیے۔ لیکن آج اسی مقام پر حرام کے ہر وہ کام کیے جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کی، شراب، زنا، یعنی ہر کام وہاں پر کیے جاتے ہیں، تو مستقبل میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً جمعے کی دین کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ساتھ بٹن کو بھی دبائے، اور اگر آپ کو پسند آئے یہ واقعہ تو اس کو شیئر کرے اور لائک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔